چڑیوں سے ناصر کاظمی کی آخری ملاقات۔ انتظار حسین۔ اوپر کبوتر چکر کاٹ رہے تھے اور نیچے میت سج رہی تھی۔ میت اٹھنے کا وقت جو قریب آتا جاتا تھا، کبوتروں کی پرواز میں اضطراب پیدا ہوتا جاتا تھا۔ ناصر کاظمی کی میت کبوتروں کے سائے میں گھر سے نکلی اور ٹی ہاؤس کے قریب مال روڈ کے نکڑ پر ایک شخص کھڑا تھا۔ اس بزرگ کو ہم پینٹر کہتے ہیں کہ سائن بورڈ تیار کرنا اس کا پیشہ ہے، مگر آج اس بزرگ نے سائن بورڈ ادھورے رکھ دیے تھے۔ ہر آتے جاتے سے کہتا کہ ناصر صاحب گزر گئے اور پھر یہ دوہا سناتا: چڑیاں تر سے گھونٹ کو دھرتی دھول اڑائے، تم رہو اس دیس میں ہم سے رہا نہ جائے۔ میں نے کہا کہ اور کچھ کہو۔ کہا کہ ناصر صاحب سے میری بہت باتیں ہوتی تھی، مگر اس وقت تو مجھے ان کا یہ شعر ہی یاد آ رہا ہے۔ ناصر کاظمی چڑیوں کو اپنا سلام پہلے ہی بھجوا چکا تھا۔ وہ ہسپتال میں پڑا تھا۔ ٹیلی ویژن والوں کے زیر اہتمام جب اس سے انٹرویو کیا گیا تو ساری باتیں کرنے کے بعد اس نے پیغام دیا کہ اس شہر کے درختوں اور چڑیوں کو میرا سلام کہنا۔ مگر چڑیوں کو آخری سلام اس نے کل جمعرات کی صبح کو کیا۔ ہسپتال میں پڑے ہوئے ناصر کاظمی کا یہ طریق تھا کہ جب رات کا کجرا ڈھلتا اور پھوٹنے کے ساتھ چڑیاں بولتی تو اپنے سرہانے کے قریب کے دریچے سے پردہ ہٹاتا اور چہکتی چڑیوں اور نکلتے سورج کا مشاہدہ کرتا۔ جمعرات کی شب ناصر پر بہت بھاری گزری۔ اسی جانکنی میں اس نے وقفے سے اپنے سب دوستوں کو یاد کیا۔ ان دوستوں کو اس کے لیے یاد کر لینا کافی تھا، مگر کچھ دوست ایسے تھے جن سے ملے بغیر وہ رخصت نہیں ہو سکتا تھا۔ سو رات جیسے تیسے گزاری۔ جب پوپ ہٹی اور چڑیوں کی چہکار بلند ہوئی، ناصر کو قرار آیا اور اس نے آنکھ بند کر لی۔ چڑیوں کی طرف سے ناصر کے سلام کا کیا جواب آیا یہ ناصر ہی کو معلوم ہے۔ بہرحال یہ ہم سب نے دیکھا کہ میت اٹھتے وقت ناصر کاظمی کے کبوتر بہت بے قرار تھے۔ اس بے قراری میں انہوں نے چھت سے اٹھ کر اس گھر کے بہت چکر کاٹے اور اپنے یار کو پوری محبت اور احترام سے رخصت کیا۔ ناصر کا جنازہ کرشن نگر سے نکل کر نابھا روڈ کو ہو لیا اور نابھا روڈ سے نکل کر میکلوڈ روڈ پر آ گیا، اور ایک سوگوار نے تعجب سے کہا کہ ناصر کاظمی آج ٹی ہاؤس سے کنی کاٹ کر نکل گیا۔ ویسے نابھا روڈ بھی ناصر کے لیے اجنبی نہیں، اسی راہ میں وہ گلی بھی ہے جس کے ایک تنگ و تاریک کمرے میں اس نے ہجرت کے بعد کے بہت سے شب و روز بسر کیے تھے۔ اور پھر دوستویفسکی کی طرح ناصر پر بھی تو ایسے وقت آئے ہیں کہ اس نے بعض دکانداروں سے آنکھ بچا کر نکل جانے کی غرض سے معمول کا راستہ چھوڑا اور دوسرے راستے سے نکل گیا، مگر شاید ہی اس شہر کا کوئی دکاندار ہو جسے ناصر سے شکایت ہوئی ہو۔ میں نے آج مولوی صاحب سے بھی پوچھا تھا، یعنی اس بزرگ سے جو ٹی ہاؤس کے قریب ٹی اسٹال جمائے بیٹھے ہیں اور جن سے ایک زمانے میں ناصر کا بہت لین دین تھا، مگر وہ بھی ناصر کی شرافت اور دیانت کی تعریف ہی کرتے نظر آئے۔ ٹی ہاؤس کے آس پاس کا پورا کوچہ ناصر کے غم میں سوگوار تھا۔ ٹی ہاؤس کے باہر ایک تعزیتی نوٹس چسپاں تھا جس پر ناصر کا یہ شعر لکھا تھا: وہ ہجر کی رات کا ستارہ، وہ ہم نفس ہم سخن ہمارا، سدا رہے اس کا نام پیارا، سنا ہے کل رات مر گیا وہ۔ اصل میں مجھے اس تعزیتی نوٹس ہی کے ذریعے ناصر کے گزر جانے کا پتہ چلا تھا۔ جاتے ہوئے اس نے دوستوں کا انتظار نہیں کیا، بس چڑیوں سے روا روی میں ملا اور روانہ ہو گیا۔
باقی دوستوں نے اس کی روانگی کی خبر اسی طور سنی کہ کسی نے کسی کو ٹیلی فون پر بتایا اور کوئی ٹی ہاؤس میں داخل ہوتے ہوتے یا اس کوچے سے گزرتے گزرتے اس تعزیتی نوٹس کو دیکھ کر ٹھٹکا اور پھر ناصر کے گھر کی طرف چل پڑا۔ خیر اٹھتے اٹھتے ناصر کے سب ہی دوست اور مداح اور قاری جمع ہو گئے تھے۔ کوئی اپنی گوناگوں مصروفیتوں کی وجہ سے نہ پہنچ سکا ہو تو وہ الگ بات ہے، بہرحال سوگواروں میں مختلف گروہوں کے لوگ نظر آئے۔ ادیب تو خیر تھے ہی اور خاص طور پر نوجوان ادیب، مگر اس کے علاوہ بھی لوگ تھے۔ ایک گروہ طلباء کا تھا اور ایسے نوجوانوں کا جو ادیب اور دانشور بننے کا کوئی عزم نہیں رکھتے مگر ناصر کی شاعری کے پروانے ہیں۔ انہی سوگواروں میں رلے ملے کچھ کبوتر باز بھی تھے۔ شاعری کے حوالے سے کبوتر بازوں سے بھی تو اس کے یارانے تھے۔ تو ان سوگواروں کی معیت میں ناصر ٹی ہاؤس سے رستہ کاٹ کر بالا ہی بالا مومن پورے کی طرف نکل گیا اور اب شام ہو رہی تھی۔ وہ میں کدے کو جگانے والا، وہ رات کی نیند اڑانے والا، یہ آج کیا اس کے جی میں آئی کہ شام ہوتے ہی گھر گیا وہ۔ اور ناصر کے قاری اور مداح جانتے ہی ہوں گے کہ ناصر کے لیے شام کے کیا معنی تھے۔ جنگل میں ہوئی ہے شام ہم کو، بستی سے چلے تھے منہ اندھیرے۔